آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سنی نماز کے اندر، سورۃ توبہ کی آخری آیات، دعائی یا کلمات بھی ہیں یہ، اور یہ فقرہ کہنا اللہ کو اتنا پسند ہے، حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ الفاظ میرے رب کو اتنے پسند ہیں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی صبح و شام یہ دعا 7 مرتبہ ادا کرتا ہے، کون سی؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے، جتنے اس کو غم آتے ہیں اللہ اس پر کافی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے کہہ دیا حسبی اللہ، میرا یقین، میرا ایمان۔ کیونکہ ایمان بھی اس قدر پختہ ہونا چاہیے جیسے اس بچے کا ایمان تھا۔ اصحاب الاخدود والا واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، علم میں ہو۔ اس بچے کا اس قدر ایمان تھا، کہتا ہے اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہ جیسے آپ چاہیں، جس چیز سے چاہیں مجھے کافی ہو جائیں گے۔ کیا ایمان تھا اس کا؟ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے ظلم و زیادتیاں کرتا تھا، اس کے پاس ایک کاہن آتا تھا، اس نے کہا کہ ایک بچہ مجھے دے، میں اس کو علم سکھانا چاہتا ہوں۔ بچہ علم سیکھنے لگ گیا کاہن سے مختصر اختصار کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ راستے میں ایک راہب، ایک پادری، ایک عالم تھا، اس کو مل کر جاتا تھا بچہ، اس سے بھی دین سیکھ رہا تھا، کاہن کے پاس بھی، وہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی سیکھ رہا تھا۔ اب وہ ساری باتیں ایک وہ پادری کو، ایک عالم کو، ایک راہب کو بتاتا تھا کہ آج کاہن نے مجھے یہ بتایا، یہ بتایا۔ اس پادری نے، اس عالم نے، اس راہب نے کہا میرا تو ان باتوں پر یقین ہی نہیں ہے، میں کس کو مانتا ہوں؟ ایک رب کو مانتا ہوں، اسی کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ بچے کو یقین ہو گیا۔ بچے نے کیا کیا؟ ایک دن ایسا ہوا، راستے میں جا رہے تھے، ایک جانور کھڑا تھا، تفسیر کے اندر وہ شیر کا جانور تھا، کوئی اور بھی جانور ہو سکتا ہے، وہ راستے میں کھڑا ہے تو لوگوں کو گزرنے نہیں دے رہا۔ بچے نے کنکر اٹھایا، اللہ کا نام لیا، اس کو مارا، وہ موقع میں ہی مر گیا، ہلاک ہو گیا جانور، لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، ایک نابینا شخص کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے بچہ، کہتے میری بینائی لٹا دو۔ انہوں نے کہا ایک شرط پر بینائی واپس آئے گی، جس نے بینائی دی ہے اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اللہ پر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے، میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اب جب اس بادشاہ کو پتہ چلا یہ تو پھر زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس نے سب سے پہلے نعوذ باللہ اس نے اس راہب کو، اس عالم کو چروا دیا، آرے کے نیچے سے اسے چرا دیا کہ یہ تو رب کی توحید کی عبادت کہہ رہا ہے اور یہ لوگوں کے عقیدے، یقین سیٹ کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے اس اندھے شخص کو بھی مروا دیا۔ اب بچے کو مروانے کی اس نے سازشیں شروع کر دی۔ بچے کو اپنی ایک ٹیم بھیجی کہ پہاڑ پر لے جاؤ، وہاں سے اس کو دھکا دو، یہ مر جائے گا۔ بچہ گیا پہاڑ پر، وہ شخص جو اس کو گرانے والے تھے وہ خود ہی گر گئے، سارے مر گئے۔ بچہ واپس آیا، بادشاہ پھر پریشان، کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا اس کو پھر لے جاؤ، کشتی میں بٹھاؤ، پانی کے اندر گوتے دو، مر جائے گا، ڈوب جائے گا۔ وہ پانی کے اندر لے گئے کشتی کو، اس کو بھی لے گئے، گوتے دینے لگے، وہ خود ہی ڈوب گئے۔ بچے کا ایمان، عقیدہ پھر بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ اب وہ بچہ خود آ رہا ہے اس بادشاہ کے پاس، کہتا ہے اگر مجھے مارنا چاہتے ہو نا، ایک تدبیر ہے، یقین رکھنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ کہتے تیر اٹھاؤ، کمان اس کے اندر تیر رکھو، جب چلانا ہو تو آپ نے کہنا ہے اس بچے کے رب کے نام پر میں اسے مار رہا ہوں، بسم اللہ پڑھ کر تیر چلاؤ گے میں مر جاؤں گا۔
شرط یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرو، سب کے سامنے یہ کرنا پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ مر جائے مسئلہ حل ہو جائے گا، اسے پتہ نہیں اس کے مرنے سے مزید مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ ایک کہہ دے کہ ایک بندے کے جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس نے ایک ٹیم بن گئی تھی، اس کی پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، لوگ دیکھنے آ گئے، کہتے یار وہ بچہ تو بڑا، وہ اپنے رب پر بڑا یقین رکھنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرمائے جیسے اس بچے کا اپنے رب پر یقین تھا۔ حضرات گرانے والے گر گئے، اس کو ڈبانے والے خود ڈوب گئے، میرے رب نے اس کی پھر کیسی لاج رکھی ہے۔ حضرات بچے کو مارنے لگے، تیر چلایا، کہا بسم اللہ پڑھ کے تیر چلایا، بچے کے اندر تیر لگا، وہ وہیں پہ گر گیا، بچہ شہید ہو گیا اللہ کی رحمت۔ اور جو مخلوق اکٹھی تھی سب نے کہا ہم بچے کے رب پر ایمان لے کر آ گئے۔ ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے سب لوگوں کو ہدایت عطا کر دی ہے۔ اب وہ مزید پھنس گیا۔ بچے کا جو عقیدہ تھا حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، سیدنا ابراہیم کا بھی یہ عقیدہ تھا، آگ کے اندر گئے حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، پھر آگ نے کچھ نہیں کیا، وہ آگ تو پھر گلو گلزار بن گئی تھی۔ اس لیے ہمیں اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جو ہوگا رب کی طرف سے ہوگا، جو ہونا ہے اسی کی طرف سے ہونا ہے۔ کل دنیا کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ بلی آ گئی، راستہ کاٹ لیا، فلاں آ گیا، نحوست آ گئی، یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ حضرات ہمیں گرانے والے وہ ہم سے پہلے ہی خود گر جائیں۔ یہ مومن کا جب یہ عقیدہ ہوگا کامیابی ہوگی۔ کائنات کے رب سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔